ضلع چکوال کے لگ بھگ 400 خاندان ایسے ہیں جن کے بڑے جنگ عظیم دوم میں شرکت کر چکے ہیں اور اس وجہ سے ان کو اب تک حکومت برطانیہ مراعات اور پینشن سے نواز رہی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ سے ظاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں ضلع چکوال کے ایک نواحی گاؤں ڈھوک میاں میر میں، جہاں پر ہمارے ساتھ ایک صاحب امجد پرویز صاحب موجود ہیں جو اب تک حکومت برطانیہ سے پینشن اور مراعات لے رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ضلع چکوال کے لگ بھگ 400 خاندان ایسے ہیں جن کے بڑے جنگ عظیم دوم میں شرکت کر چکے ہیں اور اس وجہ سے ان کو اب تک حکومت برطانیہ مراعات اور پینشن سے نواز رہی ہے۔ یہ کتنی رقم ہے اور کس طرح ان کو بیچتے ہیں اور یہ مراعات اب تک یہ کیسے حاصل کر رہے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں امجد پرویز صاحب کی زبانی۔ جن لوگوں نے برطانیہ حکومت میں ان کے ساتھ فوج میں سروس کی ہے، ان لوگوں کو یہ گورنمنٹ آف برطانیہ یہ مراعات دیتی ہے، گرانٹ ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں جو اس وقت کے جو فوجی حضرات تھے، اس کے بعد ان کی جو وائف ہیں ان کو یہ حکومت برطانیہ یہ ان کی ہیلپ سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور بدریہ پوسٹ آفس یہ ان کو بیچتے ہیں اپنے ٹائم میں، اس کا کوئی ڈیٹ نہیں ہے فکس۔ آپ تو آبویسلی اب برٹش آرمی میں سرو نہیں کر چکے، تو آپ کس طرح یہ پینشن اور مراعات حاصل کر رہے ہیں؟ یہ ہماری والدہ صاحب کو مل رہی ہے، والد صاحب کی وجہ سے۔ ان کا رول ہے جو ان کے ساتھ فوج میں سروس کرتا تھا برطانوی فوج میں، ان کی جو وائف تھیں ان کو یہ برطانوی حکومت دے رہی ہے اور ان کی اولاد کو نہیں دے رہی۔ جو ان کی وائف تھیں ان کو یہ طریقہ کار ان کا 6 کنٹری 6 ملکوں کو یہ حکومت برطانیہ یہ ان فوجوں کو دے رہی ہے جنہوں نے ان کے ساتھ سیکنڈ ورلڈ وار میں شرکت کی تھی۔ کیا طریقہ کار وہ فالو کرتے ہیں؟ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ خط و کتابت بائی پوسٹ کرتے ہیں، کوئی بھی بات بدریہ لیٹر کرتے ہیں، اور اس کے بعد منی آرڈر سسٹم بائی پوسٹ آفس ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ خط و کتابت بھی وہ بدریہ لیٹر کرتے ہیں، بائی پوسٹ ہے۔ کتنے عرصے بعد وہ آپ کو پینشن بھیجتے ہیں اور کتنی بھیجتے ہیں؟ اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ سال میں 2 دفعہ بھیجتے ہیں، تو اس میں وہ بڑھاتے بھی رہتے ہیں، جتنے ان کو ضرورت کے مطابق بڑھانا چاہتے ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے کہ حکومت برطانیہ سے آپ کب سے پینشن اور مراعات جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں؟ یہ 2003 سے شروع ہوا تھا، تو ہم نے 2008 سے لینا شروع کیا گورنمنٹ آف برطانیہ سے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا تو آپ نے 2008 سے یہ اپلائی کیا، تو اس وقت سے مل رہا ہے۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ حکومت برطانیہ اپنے پینشنرز کو اب مراعات اور پینشن جو ہے وہ دینا شروع ہو گئی ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ 2003 میں یہاں ایک قریب ولیج ہے، وہاں کے انہوں نے ویلفیئر افسر مقرر کیے ہوئے تھے، ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 18 سال انہوں نے کام کیا ہے۔ تو وہ ادھر جاؤن ایک ولیج ہے، وہاں کے وہ تھے ویلفیئر افسر، تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے وہ کام کر رہے تھے، تو جو جیسے پتہ چلا تو ہم نے 2008 سے یہ ان کے ذریعے کاغذات بھیجے اور یہ کام شروع کیا۔ 2003 سے یہ شروع ہوا ہے۔ اتنے سارے لوگ چکوال میں ہیں جو برٹش انڈین آرمی میں بھی سرو کرتے رہے، تو اس کا مطلب ہے چکوال کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس زمانے میں وہاں پر تھے۔ کوئی انٹرسٹنگ واقعہ جو آپ نے اپنے ابا جی سے سنا ہو اس زمانے کا، وہ سنائیے۔ ایک درمیال ولیج ہے، وہاں لوگ وہاں پہ کے ولیج کے کافی لوگ فوجی افسر ہیں، تو ان کو ملکہ برطانیہ نے گورنمنٹ آف برطانیہ نے پوچھا آپ کون سا نام لینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں توپ چاہیے، تو ان کے گاؤں کے چوک میں ابھی توپ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ اپنی چوائس کا پسند کیا لینا گفٹ۔ تو پاک فوج سے محبت کرنے والوں کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ پاک فوج کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ پاک فوج میں سروس جوائن کریں، اور پاک فوج میں سروس کرنا یہ غازی شہید کا رتبہ اس میں
ملتا ہے تو اس سے بہتر اور کوئی خدمت نہیں ہے. ملک کا دفاع کرنا اور ملکی سرحدوں کا دفاع اور پورے ملک کا دفاع، یہ پاک فوج کا نصب العین ہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.